السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ سورہ نساء آیت 80۔ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، یطیع الرسول جس نے اطاعت کی رسول کی، فقط تو تحقیق اطاع اللہ اس نے اطاعت کی اللہ کی، ومن تولا اور جس نے منہ موڑا، فما ارسلناک علیہم حفیظا تو نہیں بھیجا ہم نے آپ کو ان پر نگران۔ آپ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا موضوع کنٹینیوس چلے آ رہا ہے پچھلی آیتوں سے، ہے نا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی بار بار تاکید کی جا رہی ہے۔ اب یہاں پر بتایا دیا گیا کہ جس نے رسول کی اطاعت کی، وَمَن یُطِعِ الرَّسُولَ تو تحقیق اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی، فقد اطاع اللہ۔ کیوں رسول کی اطاعت اللہ تعالیٰ کی اطاعت کیوں ہے؟ کیونکہ رسول جو ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں جو بھی بتاتے ہیں، جو بھی کرنے کا ہمیں حکم دیتے ہیں، جو بھی چیز سے ہمیں روکتے ہیں، وہ سب کیا تھا؟ وہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آتے تھے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو آگے لوگوں کو بتاتے تھے۔ تو دیکھیں نا، جو پیغام لانے والا انسان ہوتا ہے، وہ جو پیغام لاتا ہے، اگر اس کے لائے ہوئے پیغام کو قبول کر لیا جاتا ہے تو بیسیکلی وہ کس کی اطاعت ہوتی ہے؟ وہ اس کی اطاعت ہوتی ہے جس کی طرف سے وہ پیغام آیا ہوتا ہے نا، جس نے وہ پیغام بھیجا ہوتا ہے، اس کی اطاعت ہوتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے گئے ہیں اور سارے پیغامات جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ لا رہے ہیں، تو آپ کی اطاعت کیا ہوگی؟ دراصل اللہ تعالیٰ کی ہی اطاعت ہوگی۔ تو یہی بتایا جا رہا ہے وَمَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ۔ اور سورہ نجم میں ہم آیت نمبر 3 اور 4 میں ہم پڑھیں گے، اس میں کیا آتا ہے؟ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ کہ آپ اپنی خواہش نفس سے نہیں بولتے، مگر ایک وحی جو وحی کی جاتی ہے، یعنی کہ جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں وہ وحی کی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے۔ اور صرف قرآن ہی نہیں، حدیث، ان کی جو باتیں حدیثوں سے جو ہمیں پتہ چلتی ہیں وہ بھی جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہیں، تو وہ بھی ماننا بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا؟ من اطاعنی فقد اطاع اللہ ومن عصانی فقد عصا اللہ ومن اطاع الامیر فقد اطاعنی اور ومن عصا الامیر فقد عصانی۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی کہ جس نے میری اطاعت کی گویا اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، اور جس نے امیر کی اطاعت کی تو اس نے میری اطاعت کی، اور جس نے امیر کی نافرمانی کی تو اس نے میری نافرمانی کی۔ تو رسول کی اطاعت اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے، اور اولو الامر جو امیر ہوتا ہے اس کی اطاعت رسول کی اطاعت ہے، ٹھیک ہے، اس کی بھی اطاعت کرنا ضروری ہے۔ اور یہ ہم دیکھ چکے ہیں پہلے کہ اولو الامر کی اطاعت وہ شرط کے مطابق ہے، جس میں وہ کوئی شرکیہ کام کرنے کو نہ کہہ رہا ہو، ٹھیک ہے۔ اسی طرح صحیح مسلم میں بھی ایک حدیث آتی ہے، اس میں کیا ہے؟ من یطع اللہ ورسولہ فقد رشدا ومن یعص اللہ ورسولہ فانہ لا یضر الا نفسہ، یعنی کہ جس نے اللہ اور رسول کی اطاعت کی وہ ہدایت پا گیا، یعنی کہ رشدہ ہدایت پا گیا، سیدھے راستے پر چل پڑا، اور جو اللہ اور رسول کی نافرمانی کرے گا تو وہ صرف اپنے ہی نفس کو، اپنے آپ کو ہی بس نقصان دے گا، ٹھیک ہے۔ تو نافرمانی کر کے ہم صرف اپنے آپ کو نقصان دے رہے ہوتے ہیں، اگر ہم اطاعت کریں گے تو ہمارا ہی فائدہ ہے۔ تو اس لیے آگے فرمایا وَمَن تَوَلَّا اور جس نے منہ موڑا، فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا تو ہم نے آپ کو ان پر نگران نہیں بنا کر بھیجا ہے۔ جو منہ موڑے گا، جو اطاعت نہیں کر رہا ہے، جو نافرمانی کرے گا، تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم نے آپ کو ان پر نگران بنا کر نہیں بھیجا ہے۔ رسول کا کام کیا ہے؟ رسول کا کام لوگوں کو پیغام پہنچانا ہے بس۔ اب لوگ ان کی بات کو مانے یا نہ مانے، تو لوگ خود اپنے ذمہ دار ہیں، اپنے کام کے، اپنے عمل کے خود ذمہ دار ہیں وہ۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوچھ نہیں ہوگی کہ لوگوں نے کیوں نہیں مانا، کیوں اطاعت نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نگران بنا کر نہیں بھیجا ہے، آپ کو صرف پیغام دے کر پیغام پہنچانے والا بنا کر بھیجا ہے، اور اللہ تعالیٰ خود نگران ہے بندوں پر، خود اللہ تعالیٰ حساب لے گا اگر کوئی مان کر نہیں دے گا تو، ٹھیک ہے۔
تو کیا سبق ہے اس میں اب تک؟ یہی سبق ہے کہ دیکھیں جس طرح قرآن کو ماننا، قرآن پر عمل کرنا ضروری ہے نا، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی پیروی کرنا بھی اتنا ہی ضروری ہے۔ سنتوں کو ہلکی چیز نہیں سمجھنا چاہیے، یہ نہیں کہنا چاہیے بس قرآن ہی کافی ہے، سنت میں تو پتہ نہیں کیا ہے، شک ہے یا جو بھی ہے، اس طرح کی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو جانے بغیر، اس پر عمل کرے بغیر قرآن مجید پر عمل کرنا ممکن ہی نہیں ہے نا؟ تو دونوں چیز امپورٹنٹ ہیں، قرآن بھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں بھی۔ پھر اور کیا سمجھ میں آئی اس میں، اور کیا سبق ہے ہمارے لیے؟ کہ انسان اپنے عمل کا خود ذمہ دار ہے۔ قیامت کے روز وہ اگر کسی کو بلیم بھی کرے گا نا اپنے بدعملی کے لیے، تو کوئی فائدہ نہیں ہونے والا، وہ خود اپنے عمل کا ذمہ دار ہے، کسی کو بلیم کرنے سے کچھ نہیں ہونے والا قیامت کے دن۔ اور دیکھیں یہ آیت اس بات کی دلیل بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گناہوں سے، غلطیوں سے محفوظ رکھا، اور یہ آپ کی بڑی عظمت کی دلیل ہے۔ اور دیکھیں یہ عصمت کا جو درجہ ہوتا ہے نا، غلطی اور گناہوں سے محفوظ رہنے کا، یہ نبیوں اور رسولوں کے لیے خاص ہوتا ہے۔ اور کیوں دلیل ہے اس بات کی؟ کیونکہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے کو کہا ہے، مکمل طور پر اطاعت کرنے کا حکم دیا ہے نا۔ اگر کچھ غلطیاں ہوتی نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا کچھ گناہ ہوتے، تو اگر وہ کچھ غلط کہہ رہے ہوتے نعوذ باللہ، تو مکمل اطاعت کا حکم نہیں آتا ہے نا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پاک ہیں ان غلطیوں سے، گناہوں سے، اس لیے ان کی مکمل طور پر اطاعت کرنے کا حکم دیا گیا، اور یہ اس بات کی دلیل ہے نا۔ علامہ ابن سعدی رحمت اللہ علیہ اس پر جو ہے یہاں پر 3 حقوق کا بیان کرتے ہیں۔ 3 حقوق اللہ تعالیٰ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو انہوں نے بیان کیے ہیں، وہ کیا ہیں؟ ایک تو وہ حق جو خاص اللہ تعالیٰ کا ہے، اور اس میں کسی اور کی، کسی بھی چیز کی یا کسی بھی بندے کی شرکت نہیں ہے۔ وہ کیا حق ہے؟ وہ ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت کا حق، جو صرف اسی کا ہے، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے گی، کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا جائے گا اس میں۔ پھر دوسرا وہ حق جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے، اور وہ کیا ہے؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی جائے، آپ کی مدد اور نصرت کی جائے، آپ کا عزت اور اکرام کیا جائے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق۔ اور تیسرا وہ حق جو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان مشترکہ ہے، اور وہ کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ سے محبت کی جائے گی سب سے بڑھ کر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی محبت کی جائے گی، اللہ تعالیٰ کی بھی اطاعت کی جائے گی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اطاعت کی جائے گی۔ اور دیکھیں یہ انڈائریکٹلی حق اللہ تعالیٰ کا ہی ہے۔ پھر اگر یہی ہے نا، اگر ہم رسول سے محبت کر رہے ہوتے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر رہے ہوتے ہیں، تو ہم کیا ثبوت دے رہے ہوتے ہیں؟ ہم اللہ تعالیٰ سے محبت کا ثبوت دے رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ہی اطاعت کر رہے ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کا ہی حق ہو گیا یہ بھی، ٹھیک ہے۔ چلیے نیکسٹ آیت پہ آ جاتے ہیں، آیت نمبر 81 پہ۔ وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ، اور وہ کہتے ہیں اطاعت ہے۔ فَإِذَا بَرَزُوا، اور پھر جب وہ نکلتے ہیں، مِنْ عِنْدِكَ، آپ کے پاس سے، بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ، بَيَّتَ رات کو مشورے کرتا ہے، طَائِفَةٌ ایک گروہ، مِّنْهُمْ ان میں سے، غَيْرَ الَّذِي علاوہ اس کے جو، تقول آپ کہتے ہیں، واللہ اور اللہ، یکتب لکھ رہا ہے، ما یبیتون جو وہ رات کو مشورے کرتے ہیں، فعارض عنہم بس اعراض کیجئے ان سے، وتوکل علی اللہ اور بھروسہ کیجئے اللہ پر، وکفی باللہ وکیلا اور کافی ہے اللہ کارساز۔ بہت ہی اس میں خوبصورت سبق دیے گئے ہیں، غور سے دیکھیں کیا فرمایا جا رہا ہے۔ وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ، بیسیکلی اس آیت میں جو ہے نا منافقوں کا ذکر ہے۔ منافق جو کہتے تو ہیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا دم بھرتے ہیں، پر کرتے تو ہے نہیں اطاعت، وہ ہے نا۔ دیکھیں ویسے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت صرف زبانی کلامی نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ کر یہ منافق جو ہیں اطاعت کے دعوے کر دیں منہ سے صرف، اور پھر جب باہر نکلے تو کوئی اطاعت نہ کریں۔ بلکہ سچی اطاعت کیا ہوتی ہے؟ سچی اطاعت ہوتی ہے کہ ہر حال میں، ہر وقت، ہر جگہ، ہر موقع پر، ظاہری بھی باطنی بھی، آپ کے سامنے، آپ سے الگ، ہر حال میں آپ کی اطاعت کی جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ ہوتی ہے سچی اطاعت۔ تو یہاں منافقوں کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ منافقوں کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ یہ منافق کیا کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تو بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں کہ ہم آپ کے مطیع فرما بردار ہیں، لیکن جیسے ہی آپ سے ہٹتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشیں کرتے ہیں۔
تو ان کے بارے میں کیا بتایا گیا؟ وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ، اور وہ کہتے ہیں اطاعت کریں گے یا اطاعت کی ہم نے. لیکن فَإِذَا بَرَزُوا، پھر جب وہ نکلتے ہیں یا آپ سے الگ ہوتے ہیں، برزہ کہتے ہیں جنگ کے لیے نکلنے کو بیسیکلی، لیکن یہاں کیا ہے، جب وہ نکلتے ہیں آپ سے الگ ہوتے ہیں، من عندک آپ کے پاس سے، بیت طائفۃ منہم، بیتا کا دیکھیں کیا ہوتا ہے، بیتا با یا تا، بیت سے ہے، بیت کہتے ہیں گھر کو، ہے نا. اور انسان عام طور پر رات جو گزارتا ہے وہ گھر میں گزارتا ہے، آرام سے سوتے ہوئے، ہے نا. تو اس لیے رات میں جو بھی کام کیا جاتا ہے اس کو بیتا کا لفظ دیا جاتا ہے عربک میں. جیسے اگر کچھ کہنا ہو کہ فلاں رات بھر قیام کرتا رہا تو کیا کہا جائے گا؟ بیتا فلان قائما. اسی طرح فلاں رات سوتا رہا تو بیتا فلان نائما. تو رات کے وقت جو کام کیے جاتے ہیں، اور یہاں بیتا کا کیا مطلب آیا ہے؟ رات کے وقت کوئی مشورہ کرنا، میٹنگز کرنا، منصوبے بازی بنانا. ٹھیک ہے. تو کیا فرمایا جا رہا ہے کہ ویسے تو یہ کہتے ہیں کہ اطاعت کریں گے یا اطاعت کی ہم نے، لیکن جب آپ کے پاس سے نکلتے ہیں، آپ کی مجلس سے اٹھتے ہیں اور اپنی خاص مجلسوں میں جاتے ہیں تو یہ کیا کرتے ہیں؟ پھر جو ہے ان میں سے ایک گروہ یہاں پہ آئے نا، طائفتم منہم، یعنی کہ سارے کے سارے منافق نہیں ہیں اس طرح کے، لیکن ان کا ایک گروہ اس طرح کے کام کرتا ہے. وہ کیا کرتا ہے؟ بیتا، رات گزارتا ہے ایسی باتوں میں جو آپ نے نہیں کہیں، غیر الذی تقول، جو آپ نے نہیں کہیں. یعنی کہ وہ رات بھر کیا کرتے ہیں؟ یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سکھایا اپنی مجلس میں، جو احکامات دیے، اس سے الٹ اس کے خلاف باتیں کرتے ہوئے، سازشیں کرتے ہوئے ان منافقوں کی راتیں گزرتی ہیں. ٹھیک ہے. اور دیکھیں رات ہی کا ذکر کیوں، رات ہی میں کیوں یہ لوگ ایسا کرتے ہیں؟ کیونکہ رات کو دیکھیں غلط کام کرنا خوب ان لوگوں کو جو ہے آسان ہو جاتا ہے، لوگوں کو موقع زیادہ مل جاتا ہے رات کو غلط کام کرنے کا، کیونکہ کوئی ان کی ایکٹیویٹیز کو دیکھ نہیں رہا، ان کی ایکٹیویٹیز جو ہیں چھپی ہوئی ہیں. اور دیکھیں عموماً بھی آپ دیکھیں رات میں زیادہ غلط کام ہوتے ہیں، برے کام ہوتے ہیں. تو رات میں یہ لوگ ایسا کام کرتے ہیں. لیکن کیا ہے؟ واللہ یکتب ما یبیتون، اور اللہ لکھ رہا ہے جو وہ رات کو مشورے کرتے ہیں. یہ نہ سمجھو کہ یہ منافق جو سازشیں کر رہے ہیں چھپ کر، یہ اللہ سے مخفی ہیں، ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کو تو ان کی سب باتوں کا علم ہے، بلکہ صرف علم ہی نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ لکھ بھی رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ خود لکھ رہا ہے کیا؟ خود نہیں لکھ رہے نا. اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ کے مقرر کیے ہوئے جو مقرب فرشتے ہیں وہ لکھ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے حکم پر لکھ رہے ہیں نا. اور قرآن کریم میں ہم بہت جگہ اس طرح دیکھتے ہیں کہ جو کام اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو سونپے ہوئے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ اپنی طرف منسوب کرتے ہیں، کیونکہ فرشتے وہ کام اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی تو کر رہے ہوتے ہیں، اس لیے. تو دیکھیں اس آیت میں کیا ہے، اس آیت میں منافقوں کے لیے وارننگ ہے کہ نہ سمجھو کہ اللہ تعالیٰ تمہاری ان سازشوں سے غافل ہے. قرآن اور سنت کے خلاف جو تمہارے پروپیگنڈے ہیں، جو لوگوں کو قرآن اور سنت سے ہٹا کر جو ہے دوسری چیزوں میں، دوسری باتوں میں لگا رہے ہو، یہ نہ سمجھو کہ اللہ تعالیٰ سے یہ باتیں چھپی ہوئی ہیں. اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے، سب لکھ رہا ہے، اور کل پھر اس کا پورا حساب بھی لے لے گا. اور اس میں پھر مسلمانوں کے لیے تسلی بھی ہے کہ وہ پریشان نہ ہو، اللہ تعالیٰ خود دیکھ رہا ہے، خود جو ہے معاملہ سنبھال لے گا. مسلمانوں کو کیا کرنے کا کام ہے؟ آگے بتایا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، بس اعراض کیجئے ان سے، وَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور اللہ پر بھروسہ کیجئے، توکل کیجئے. کیا بتایا جا رہا ہے کہ ان منافقوں کے منصوبوں کا، سازش و پروپیگنڈوں کا پتہ چل بھی جائے آپ کو تو آپ ان سے اعراض کریں، انہیں اگنور کریں، ان باتوں کے پیچھے نہ پڑ جائیں جو یہ کر رہے ہیں. ان باتوں کو اپنے دل میں ہی رکھیں، اگر آپ کو پتہ بھی چل جاتی ہے دوسرے لوگوں کے سامنے ظاہر بھی نہ کریں، اعراض کریں ان پر. ٹھیک ہے، اعراض کریں ان سے. اور ان سے ان کے شر سے بچنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ ان کے شر کے مقابلے میں وتوکل علی اللہ، اللہ پر توکل کیجیے، اللہ پر بھروسہ کیجیے. کیونکہ اصل معاملات تو دیکھیں اللہ کے ہاتھ میں ہی ہے نا. کوئی کتنی بھی سازشیں کر لیں، جب انسان اللہ پر توکل کر لے، سچے دل سے یقین کر لے، تو اللہ تعالیٰ خود ہی اس انسان کا معاملات کو سنبھال لیتا ہے. کیونکہ دیکھیں وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، پہلے بھی دیکھ چکے ہیں، ہم پڑھ چکے ہیں یہ بات کی، وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر توکل کرتا ہے تو اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے.
اس لیے آگے بھی فرمایا وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور کافی ہے اللہ کارساز. اللہ تعالیٰ کا کارساز ہونا کافی ہے. کام کو سنوارنا، بنانا، تدبیریں کرنا، یہ سب اللہ تعالیٰ کے کام ہیں، اس کی ذمہ داری ہے، اور وہ اکیلا ہی کافی ہے ان سب کاموں کے لیے. اگر دنیا بھر کے بھی منافق جو ہیں آ کر اکٹھے ہو جائیں اور دین کے خلاف منصوبے بازی کریں، لیکن اللہ کی تدبیر کے خلاف یہ کچھ نہیں کر سکتے، کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتے. وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا. تو ہمارے لیے اس آیت میں بہت سارے امپورٹنٹ سبق ہیں. سب سے پہلی بات تو یہی ہے کہ اب مجلس کی بات آئی نا، تو مجلس جو ہوتی ہے نا، مجلس وہ بھی امانت ہوتی ہے. جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجالس امانت ہوتی ہیں. اس لیے اگر آج بھی خیر کی کسی کام پر آپ جمع ہوتے ہیں اور اس کے لیے مشورے کرتے ہیں اور نتیجے میں کسی چیز پر پہنچتے ہیں، کسی بات پر پہنچتے ہیں، تو پھر یہ درست نہیں ہوتا کہ آپ باہر جائیں، 2-4 لوگوں کو اکٹھا کریں اور پھر جو مشورہ اندر ہوا تھا، جس نتیجے پر پہنچے تھے، اس کے خلاف جو ہیں باتیں کریں اور صاحب امر کے خلاف پھر محاذرہ شروع کر دیں. مخلص مومن جو ہے خیر خواہی کے ساتھ سامنے ہی صحیح غلط بتا دیتا ہے، باہر جا کر جو ہے باتیں نہیں کرتا اور غیبت اور فساد نہیں کرتا. تو مجلس جو ہوتی ہے امانت ہوتی ہیں، اور اس امانت کو اس کا خیال رکھنا چاہیے. ٹھیک ہے. پھر یہ ہے کہ اس میں بہت بڑا اصول بھی بتا دیا کہ بڑے بڑے جھگڑوں کو ختم کرنے کا کیا بہترین نسخہ ہے کہ ایسے لوگوں کو نظر انداز کر دیں، ان کی باتوں کی پرواہ نہ کریں، ان باتوں کی حقیقت پتہ کرنے کے پیچھے بھی نہ لگ جائیں، بلکہ توکل کرتے ہوئے معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیں. ٹھیک ہے. اب جیسے ہمیں کسی کے خلاف ہمارے خلاف کوئی سازش کر رہا ہے، ہمیں تکلیف پہنچانا چاہ رہا ہے، تو اور ہمیں پتہ چل گیا، تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں اللہ تعالیٰ کا سہارا پکڑنا ہے، اللہ پہ توکل کرنا ہے، کیونکہ اس کی مرضی کے بغیر کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا نا ہم کو. یہ بات ہمیں یاد رہنی چاہیے کہ جب تک اللہ کی مرضی نہیں ہوگی ہمیں کوئی نہیں نقصان پہنچا سکتا. اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے، اسی کا سہارا پکڑنا ہے، اور جس کا سہارا پھر اللہ بن جائے تو وہ کافی ہوتا ہے. کسی اور سہارے کی پھر ضرورت نہیں ہوتی، باقی سب سہارے تو پھر کمزور ہیں. اور اگر ہمیں کسی کا پتہ چل جائے کہ کسی ہمیں دھوکہ دے رہا ہے، یہ ہمارے ساتھ غلط کر رہا ہے، ہمارے پیٹھ پیچھے ہمارے خلاف کچھ کر رہا ہے، ہمیں پتہ چل جائے، تو اچھے اخلاق کا کیا تقاضا ہے؟ اس کا یہی تقاضا ہے کہ معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیا جائے اور ان لوگوں سے اعراض برتا جائے، اگنور کیا جائے، پیچھے نہ پڑا جائے ان باتوں کے، اللہ پر بھروسہ کر دیا جائے، کرا جائے، ہے نا. اور اب اس میں دیکھیں اگنور کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اگنور یہ نہیں کہ بالکل ہی چھوڑ دیں، بلکہ ان لوگوں کو سمجھاتے رہیں، ان کی اصلاح کرنے کی کوشش بھی کرتے رہیں. ٹھیک ہے. اور کیا سبق مل رہا ہے اس آیت سے؟ ایک اور اہم سبق یہ مل رہا ہے کہ انسان کو ایک جیسا ہونا چاہیے، ظاہری طور پر بھی اور باطنی طور پر بھی. جو اندر ہے وہی باہر سے رہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اندر کچھ اور باہر کچھ. ڈبل فیسڈ نہیں ہونا چاہیے. اور جس بات کو کہیں اس کو پورا بھی کرے. جھوٹے وعدے نہیں کرنے چاہیے، منافقوں کی طرح کام نہیں کرنے چاہیے مومن کو. ٹھیک ہے. تو اتنے سارے امپورٹنٹ سبق ہمیں اس آیت سے ملتے ہیں. آیت 82 افلا یتدبرون القرآن، کیا پھر نہیں وہ تدبر کرتے قرآن میں؟ ولو کانا، اور اگر کانا ہوتا وہ من عند غیر اللہ، اگر وہ ہوتا وہ پاس سے غیر اللہ کے، لوجدو، البتہ وہ پاتے، فیہ، اس میں، اختلافاً کثیرا، اختلاف بہت زیادہ. اب کیا بات ہو رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ مذمت کرتے ہوئے ہمیں فرما رہے ہیں کیوں یہ لوگ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے، کیوں تدبر نہیں کرتے. اور دیکھیں سورہ محمد میں بھی اسی طرح آیت 24 میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے افلا یتدبر القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا بھلا یہ قرآن پر غور و فکر نہیں کرتے؟ کیا ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں؟ اپنے اوپر لے کے دیکھیں ان آیتوں کو، اور دیکھیں انسان کی گمراہی کی وجہ کیا ہوتی ہے. یہی ہوتی ہے نا، جب وہ قرآن کو چھوڑ دیتا ہے، اس پر غور و فکر کرنا، اس پر تدبر کرنا چھوڑ دیتا ہے یا کرتا ہی نہیں ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ پھر شیطان ایسے انسان کے پیچھے لگ جاتا ہے اور اس کو دوسرے طریقوں پر چلا دیتا ہے، گمراہی کے راستوں پر چلا دیتا ہے. لیکن جب انسان قرآن میں تدبر کرتا ہے تو اللہ کی توفیق سے اس کے لیے ہدایت کے راستے کھلتے چلے جاتے ہیں، کھلتے چلے آتے ہیں. تو قرآن میں تدبر کرنے کا اللہ تعالیٰ یہاں حکم دے رہے ہیں. اور تدبر کیا چیز ہے؟ تدبر کیا ہے؟
ملی تدبر جو ہوتا ہے دال با را سے ہے، دبر سے ہے. دبر کیا ہے؟ دبر کسی چیز کے پچھلے حصے کو کہتے ہیں، پشت کو، ہے نا. تو تدبر کیا ہوتا ہے؟ تدبر کسی کام کے انجام کو سوچنا، نتائج پر غور و فکر کرنا، اور غور و فکر کر کے کسی چیز کی گہرائی تک پہنچ جانا، اس کی ڈیپتھ تک پہنچ جانا، یہ ہوتا ہے تدبر. تو اس لیے ہر سچے مسلمان کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ قرآن کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرے، اسے جوڑے اپنے تعلق کو قرآن کے ساتھ، اس کی تلاوت کے حوالے سے بھی، اس کے معنوں کے جاننے کے اعتبار سے بھی، اور اس میں جو احکامات دی ہیں ان میں بھی غور و فکر کرے، ان میں بھی ان کو بھی سمجھے کہ کیا کہا جا رہا ہے کرنے کو، اور پھر اس پر عمل پیرا ہو جائے. ٹھیک ہے. لیکن منافقوں کی جو کیا کام کرتے ہیں، ان کی گمراہی کی وجہ کیا ہے؟ یہاں فرما دیا افلا یتدبرون القرآن، کیا پھر نہیں وہ تدبر کرتے قرآن میں؟ کیا بھلا یہ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے؟ کیونکہ اگر یہ غور و فکر کیا ہوتا تو جان لیتے کہ یہ جو سازشیں کر رہے ہیں ان کا انجام کیا ہوگا. اگر غور و فکر کیا ہوتا تو ان کو پتہ چل جاتا نا کہ قرآن کس قدر سچی کتاب ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور اصل رشد اور ہدایت کا یہ سرچشمہ ہے. اور پھر یہ کبھی پیچھے نہیں ہٹتے قرآن سے اگر انہوں نے غور و فکر کیا ہوتا تو. اس لیے فرمایا فلا یتدبرون القرآن. پھر آگے فرمایا وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، اگر یہ قرآن اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا تو تم اس قرآن میں بہت زیادہ اختلاف پاتے. جیسے کہ مشرکین مکہ بھی کہتے تھے نا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہے، نعوذ باللہ، اس طرح کی باتیں بناتے تھے کہ یہ گھڑا ہوا ہے اور اس طرح کا. تو اللہ تعالیٰ یہاں کہہ رہے ہیں اگر یہ کسی اور کی طرف سے ہوتا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہوتا، تو پھر اس میں بہت زیادہ اختلاف تم پاتے. تو اس میں قرآن کی حقانیت کا بیان ہو رہا ہے کہ یہ قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور سچی کتاب ہے، بالکل سچی کتاب ہے. اور اس کے سچے ہونے کی کیا دلیل ہے؟ سچے ہونے کی دلیل کہ دیکھیں یہ قرآن کتنی بڑی کتاب جو کہ 23 سال میں مختلف حالات میں مختلف اوقات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے نا، اس کے باوجود اس میں کوئی ایک بات بھی دوسرے سے نہیں ٹکراتی ہے، اس کی کوئی بات میں اختلاف نہیں ہے، بلکہ کیا ہے، ایک حصہ اس کا دوسرے حصے کی تصدیق کرتا ہے نا. لیکن کچھ جو گمراہ لوگ ہیں اس میں ان کو قرآن مجید میں کانٹراڈکشن نظر آتا ہے. اور وہ کیوں آتا ہے؟ کیونکہ اس کے بہت ساری ریزن ہیں. ایک تو وہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ جو ہے باتیں نکالتے ہیں تو ان کو کانٹراڈکشن لگے گا ہی. پھر اور کیا ریزن ہے؟ اور 4 ریزن ہو سکتے ہیں اس کے. ایک تو علم کی کمی ہے نا، قرآن کا علم ہی نہیں ہے، کہیں کہیں کچھ بس پڑھ لیا تو ان کو کیسے پتا چلے گا، ان کو تو اختلاف ہی نظر آئے گا. اسی طرح فہم کی کمی، سمجھ ہی نہیں آتا انہیں. پھر نیت کی خرابی، ان کی نیت ہے ہی نہیں قرآن سے کہ ہدایت لیں یا کچھ اچھی چیز سیکھیں اس سے. ان کی نیت کیا ہوتی ہے کہ ہاں اس کے اندر سے ذرا اختلاف ڈھونڈا جائے، اس میں اختلاف تلاش کیا جائے، یہ ان کی نیت ہوتی ہے. نیت ہی خراب ہے ان کی. اور طلب کی کمی، یعنی کہ سب جب وہ سچ جانے کی دلچسپی نہیں رکھتے، طلب ہی نہیں رکھتے، تو مشکل تو ہوگی، ہے نا. تو ہمارے لیے کیا، ہمیں کیا پتہ چلا اس آیت سے کہ ہمیں بھی قرآن مجید پر اچھی نیت کے ساتھ غور و فکر کرنا چاہیے، اس کی تلاوت بھی کرنی چاہیے، اس کے معنی کو بھی سمجھنا چاہیے. اور جو ہے یہ کتاب جو ہے بالکل سچی کتاب ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، رب کائنات کی طرف سے ہے، اور ہمارے لیے یہ رشد اور ہدایت کا ذریعہ ہے. جتنا زیادہ ہم اس میں تدبر کریں گے نا، اتنے ہی جو ہے ہمارا علم جو ہے اور پختہ ہوگا، اور ہم نیک عمل میں بڑھتے چلے جائیں گے آگے، ہمارا ایمان بھی اتنا زیادہ پختہ ہوگا. تو ضرورت ہے اس میں غور و فکر کرنے کی، تدبر کرنے کی. ٹھیک ہے، نیکسٹ آیت پہ آ جاتے ہیں، آیت 83. وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ، وَإِذَا جَاءَهُمْ، اور جب آتا ہے ان کے پاس، امر کوئی معاملہ، من الامن امن میں سے، او الخوف یا خوف میں سے، اذاعوا بِهِ وہ پھیلا دیتے ہیں اسے. وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ، وَلَوْ رَدُّوهُ اور اگر وہ لوٹاتے اسے، إِلَى الرَّسُولِ طرف رسول کے، وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ اور طرف اُولِي الْأَمْرِ کے، منہم ان میں سے، لَعَلِمَهُ الَّذِينَ البتہ جان لیتے اسے وہ جو، يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ
यस्तंबितूनहु निकाल लेते हैं नतीजा उसका, मिनहुम उनमें से। वलौला फضलुल्लाहि अलैकुम, और अगर ना होता फजल अल्लाह का तुम पर, व रहमतुह और रहमत उसकी, लत्तबअतुम अलबत्ता पैरवी करते तुम, अश-शैताना शैतान की, इल्ला कलीला मगर बहुत थोड़े। अब देखते हैं इसमें क्या बताया जा रहा है। देखें, मदीना में भी जब मुसलमान थे, जंग उहद से लेके जंग खंदक का जो वक्त था ना, वो मुसलमानों पर एक खौफ का वक्त था। दुश्मन कब हमला कर दे कुछ नहीं मालूम, और अमूमन मदीना में इस किस्म की जो खबरें थी उड़ जाती थी कि दुश्मन हमला करने आ रहा है। और फिर क्या होता था, ऐसी खबर सुनकर मदीना में बेचैनी फैल जाती, लोगों में बदसुकूनी हो जाती, अफरा तफरी मच जाती। तो क्या फरमाया जा रहा है? फरमाया जा रहा है कि जब इनके पास कोई अम्र यानी कि कोई मामला आता, अमन में से या खौफ में से, हम्म अमन से क्या मुराद है? अमन से मुराद जैसे कि कोई खबर पहुंचती इत्मीनान की, खुशी की कि मुसलमानों को फतह हो गई, गलबा हो गया, या दुश्मन जो है पीस सुलह करना चाह रहा है, पीस ट्रीटी करना चाह रहा है, या फिर खौफ में से कोई बात पहुंचती। खौफ में से कैसे? कि जो है मुसलमानों को फला जंग में जो है नुकसान हो गया, इतने शहीद हो गए मुसलमान, या काफिरों का गलबा हो गया, या फला दस्ता जो है तैयार खड़ा है हमला करने के लिए। तो इस तरह की खौफ की खबरें। तो जब इस तरह का कोई कोई मामला अमन में से या खौफ में से पहुंचता इनके पास, आता इनके पास, तो ये क्या करते? किसकी बात हो रही है? बेसिकली मदीना के मुनाफिकों की बात हो रही है। तो ये मुनाफिक क्या करते? जैसे ही बात को सुनते फौरन ही उसको आगे फैला देते ये लोग। उसकी हकीकत भी जानने की कोशिश नहीं करते, ये भी ना सोचते कि इस बात को आगे फैलाने का कितना नुकसान होगा या फायदा होगा, और नुकसान कितना बड़ा नुकसान हो जाएगा इस बात का। तो ये मुनाफिक इन खबरों को, चाहे अमन की हो या नुकसान की हो, खौफ की हो, फौरी तौर पर क्या करते हैं? बताया कि ये अजाऊ भी, वो फैला देते हैं उसे। अजाऊ, अजा कहते हैं किसी चीज को नशर करना, फैलाना, शोहरत देना, है ना? तो वो उस उन बातों को सारे में फैला देते हैं। लेकिन ये सही तरह ना, सही तरह का क्या है वो अल्लाह ताला सिखा रहे हैं कि जब कोई बात पता चले तो क्या करना चाहिए। एक अक्लमंद इंसान क्या करता है? वलौ रद्दूहु इला रसूली व इला उलिल अम्री मिनहुम, यानी कि अगर वो लौटाते उसे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ, और उनमें से जो उलुल अम्र हैं उनकी तरफ, लौटाते लौटाते उसे मतलब उस बात को, इसका क्या मतलब हुआ लौटाने का? यानी कि वो लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के से पूछते कि इस तरह की बात हमारे सुनने में आई है, इसकी क्या हकीकत है? और अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं है वहां पर, और आज जब दुनिया से आप जा चुके हैं, तो उलुल अम्र की तरफ लौटाना है। उनको ये बात बतानी है, कोई भी अगर सुनते हैं तो। और उलुल अम्र से क्या मुराद है? सबसे पहले तो इसमें उलेमा आ जाते हैं, जो ज़ाहिरी और शरई हकीकत दोनों को से वाकिफ होते हैं, उनको इल्म होता है। और जो मुल्क के ज़िम्मेदारान हैं, कौम के ज़िम्मेदारान हैं, अथॉरिटी वाले लोग हैं, या जंग के जो कमांडर्स वगैरह हैं, है ना? जो अमूमन मामलात से वाकिफ होते हैं, उसकी जो भी चीज़ें हो रही हैं, उसकी हकीकत क्या है वो जानते हैं उसको। तो उनकी तरफ बात को लौटाना चाहिए, उनको बात को बताना चाहिए। तो फरमाया कि ये मुनाफिक अगर अफवाहें फैलाने की बजाय उस बात को जो उन तक पहुंची थी, खौफ की, अमन की, जो भी थी, उसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ लौटाते जब आप मौजूद थे उनमें, मदीना में, या साहिब अमर की तरफ, जो कि जिम्मेदारान लोग हैं, उनकी तरफ लौटाते, तो क्या होता? क्या बताया जा रहा है, आगे देखते हैं। तो क्या होता? लअलिमहुल लज़ीना यस्तंबितूनहु मिनहुम, तो यकीनन जान लेते वो लोग उस बात को जो निकाल लेते हैं नतीजा उसका उनमें से। यानी कि वो अगर उन उन लोगों को बताते तो वो लोग क्या करते? यस्तंबितूनहु, यस्तंबितूनहु इस्तिंबात। इस्तिंबात किसे कहते हैं? इस्तिंबात यूजुअली फिकी मामले में इस्तेमाल होता है ये वर्ड, कि किसी मसले पर किसी आयत से या किसी हदीस से इस्तिंबात करना, उससे हुक्म अखज़ करना। ठीक है? तो इस्तिंबात जो होता है बेसिकली नून बाता नबत से है। और नबत, नबत में क्या है? नबती, नबती क्या होता है? नबती उसको कहते हैं उस इंसान को जो कुआं खोदता है ना, कुआं खोदता है, खोदता है, डीप जाता है, डीप जाता है, और फिर उससे पानी निकालता है।
تو کسی بات کی گہرائی میں جا کر اس سے نتیجہ اخذ کرنا، اس کو استنباط کہتے ہیں۔ اجتہاد کے ذریعے مسائل کا استخراج کرنا، ہے نا، یہ استنباط ہوتا ہے۔ یعنی کسی چیز کو بس اوپر اوپر سے نہ لینا، بلکہ اس کی گہرائی میں پہنچ کر اس کی اصل حقیقت پتا کرنا، اس کا جو اصل مطلب ہے اس کو معلوم کرنا، یہ استنباط ہوتا ہے۔ تو کیا بتایا جا رہا ہے کہ اگر یہ معاملے کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹاتے یا اولو الامر کی طرف لوٹاتے، تو وہ کیا کرتے، وہ معاملے کی تہہ تک پہنچ کر اس کی حقیقت کو جان لیتے، اور جو اصل اس کا مقصد تھا اس کو معلوم کر لیتے، اس کا نتیجہ وہ نکال لیتے۔ ہم؟ تو کرنا تو ان کو یہ چاہیے تھا، لیکن یہ منافق کیا کرتے ہیں، اس بات کو صحیح جگہ نہیں پہنچاتے، اور صحیح بات کو، اس بات کو صحیح جگہ نہ پہنچانا بڑا جرم بھی ہے۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، کسی آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ جو بات سنے اسے آگے بیان کر دے۔ سوچے کتنی خطرناک بات ہے کہ جو سنی بات اس کو فوراً آگے بیان کر دیا، تو اس سے کیا ہے، انسان جھوٹوں میں شمار ہو جاتا ہے۔ اور آج دیکھیں سوشل میڈیا کے دور میں کتنا زیادہ یہ کام ہو رہا ہے نا، بہت زیادہ عام ہو گئی ہے یہ بات۔ کوئی انسان ہے، کوئی اسلام کا دشمن ہے، کوئی بات ایک سوشل میڈیا پہ ڈال دیتا ہے، لکھ دیتا ہے، بول دیتا ہے، اور اس نے تو چھوڑ دیا اس جھوٹ کو، لیکن وہ چھوڑا ہوا جھوٹ جو ہے چند لمحے میں ہر طرف پہنچ چکا ہوتا ہے، اور پھر اس سے جو نقصان ہوتا ہے آپ جانتے ہیں۔ تو اور اسی طرح دیکھیں جو حدیثیں جو ہیں غلط طریقے سے کوٹ کری ہوئی ہوتی ہیں، اور لا علمی میں ہم عام لوگ بھی اس کو فارورڈ کرتے رہتے ہیں بنا اس کی تحقیق کرے ہوئے، تو یہ سب انسان ان سب چیزیں کرنے سے جھوٹوں میں شمار ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث دیکھتے ہیں ہم، اس میں کیا فرمایا کہ جو آدمی کوئی ایسی بات بیان کرے جس کے بارے میں وہ جانتا ہے کہ یہ جھوٹی ہے، تو وہ بھی دو میں سے ایک جھوٹوں میں شمار ہوتا ہے۔ He is one of the two liars who invents and who spreads the lie. یعنی کہ جس بات کے بارے میں پتا چل جائے کہ جھوٹی ہے، تو پھر اس بات کو وہیں پر ختم کر دینا چاہیے، آگے نہیں لے جانا چاہیے، آگے نہیں بڑھانا چاہیے اسے۔ جھوٹ کو پھیلانا جھوٹا ہونے کے برابر ہے، خواہ اس جھوٹ کو جو ہے آپ خود گھڑ رہے ہیں، خود بول رہے ہیں، یا پھر کسی اور کے جھوٹ کو آپ آگے بیان کر رہے ہیں، دونوں ہی بہت ہی غلط باتیں ہیں۔ ٹھیک ہے، تو کیا پتا چلا ہمیں اس آیت سے؟ بیسیکلی یہی پتا چلا کہ جب کوئی خبر ملے، کسی بھی طرح کی خبر ملے، خوف کی ہو یا امن کی ہو، جو بھی ہو، تو ذمہ دار لوگوں تک اسے پہنچانا چاہیے، اور ذمہ دار لوگ اس بات کی تہہ تک جائیں گے، اور جس حد تک مناسب ہوگا پھر جتنا پہنچانا چاہیے اس بات کو آگے عوام تک وہ لوگ پہنچائیں گے۔ یہ بہتر طریقہ ہے بنسبت اس کے کہ ہر بات کو یوں ہی غیر ذمہ داری کے ساتھ آگے پھیلا دیا جائے۔ ٹھیک ہے، آگے فرمایا وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اور اگر نہ ہوتا فضل اللہ کا تم پر اور رحمت اس کی، لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا، البتہ تم پیروی کرتے شیطان کی مگر بہت تھوڑے تم میں سے۔ یعنی کہ اگر اللہ تعالیٰ کا فضل نہ ہوتا، اس کی رحمت نہ ہوتی، تو یقیناً تم شیطان کی پیروی کر لیتے سوائے بہت تھوڑے تم میں سے۔ اور یہاں شیطان کی پیروی کرنا کس کو کہا گیا ہے؟ یہ جو سنی سنائی باتوں کو آگے پھیلانا ہے نا، رومرز پھیلانا، یہ شیطانی کام ہے، یہ شیطان کی پیروی کرنا ہے، اور شیطانی صفت لوگ جو ہوتے ہیں یہ کام کرتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے، اس کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو اس طرح کے کام کرنے سے بچا لیتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اہل ایمان کو ان کے سچے ایمان کی وجہ سے، اللہ اور رسول کی سچی اطاعت کرنے کی وجہ سے ان گمراہیوں سے اللہ تعالیٰ بچا لیتا ہے، اور منافقوں کی سازشوں سے بھی اللہ تعالیٰ بچا لیتا ہے، ان منافقوں جیسے کام کرنے سے اللہ تعالیٰ بچا لیتا ہے اپنی رحمت سے۔ اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت اور فضل و کرم ہے کہ وہ ہمیں صحیح طریقے، صحیح رہنمائی کر رہا ہے، ہمیں صحیح طریقے بتا رہا ہے کہ کب کس سچویشن میں کیا کرنا چاہیے۔ آیت نمبر 84، وَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تو جنگ کیجیے اللہ تعالیٰ کے راستے میں، لا تکلف الا نفسک، نہیں آپ مکلف بنائے گئے مگر اپنی جان کے، وحرد المؤمنین، اور ابھاریے مومنوں کو، عسى اللہ، امید ہے اللہ، ان یکفا، کہ وہ روک دے، بأس الذین کفروا،
جنگ ان کی جنہوں نے کفر کیا، واللہ اور اللہ اشد بأسن زیادہ سخت ہے طاقت میں، و اشد تنکیلا اور زیادہ سخت ہے عبرتناک سزا دینے میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے یا ڈائریکٹ کیا بتایا جا رہا ہے، کیا کہا جا رہا ہے ان کو، کیا حکم ہے؟ فقاتل فی سبیل اللہ، جنگ کیجئے اللہ تعالیٰ کے راستے میں۔ آپ جنگ کریں اللہ کی خاطر، بھلے ہی یہ منافق آپ کا جنگ میں ساتھ دیں یا نہ دیں، آپ کی مدد کریں یا نہ کریں، آپ اپنا کام کیجئے۔ سنگولر ہے یہ فقاتل، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اکیلے جائیں آپ جنگ کریں اگر کوئی ساتھ نہیں دے رہا ہے تو۔ اور کیا ہے؟ فی سبیل اللہ، دوبارہ سے یہاں بتا دیا گیا، دیکھیں اللہ تعالیٰ کے راستے میں جنگ ہونی چاہیے، خالص اللہ تعالیٰ کے لیے ہونی چاہیے، کسی شہرت کے لیے، ناموری کے لیے، یا دنیاوی فائدوں کے لیے، قوم کی خاطر یا کسی حمیت کی خاطر جنگ نہیں ہونی چاہیے، فی سبیل اللہ ہونی چاہیے، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی خاطر۔ اور فرمایا کہ آپ مکلف نہیں بنائے گئے مگر اپنی جان کے، اپنی نفس کے، یعنی آپ صرف اپنی جان کے ذمہ دار ہیں، دوسروں کے نہیں ہیں۔ تو یہاں سے ایک لیڈر کے بارے میں کیا پتا چل رہا ہے کہ ایک لیڈر کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ لوگوں کو صحیح بات بتائے، درست بات بتائے اور صحیح کام کرنے کے لیے ابھارے لوگوں کو۔ لیکن اگر لوگ اس کی بات نہیں مانتے تو پھر اس لیڈر کی پوچھ نہیں ہوگی کہ لوگ کیوں نہیں مانے، پھر لیڈر کی ذمہ داری نہیں ہے، لوگ خود ذمہ دار ہیں۔ اور کیا پتہ چل رہا ہے؟ یہ بھی ہے کہ لیڈر اپنے عمل کے لیے، عمل کے ذریعے، بیسیکلی جو لیڈر ہے اس کو عمل کے ذریعے قیادت کرنی چاہیے، خود وہ کام کر کے دکھا دے لوگوں کو۔ جب لیڈر خود کام کے لیے نکل پڑے گا نا، خود کرے گا اس کام کو، تو لوگ بھی پھر اس کو فالو کریں گے، وہ بھی وہ کام کر لیں گے پھر۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی خاطر جنگ کے لیے نکلیے، اور آپ پر آپ کی ذمہ داری ہے، بس جو نہیں مانتا اس کی ذمہ داری نہیں ہے۔ آپ کا کام جو ہے بس آپ اپنا کام کریں۔ آپ کا کام اور کیا ہے وہ بھی بتا دیا، کیا کرنا ہے؟ وَحَرِّدِ الْمُؤْمِنُونَ، ابھاریے مومنوں کو۔ حرد، دیکھیں حردا ہوتا ہے سخت بیمار ہو جانا، حردا، لیکن ہر ردا ہوتا ہے ترغیب دے کر کسی کو ہلاکت سے بچانا، ترغیب دے کر کسی کو ہلاکت سے بچانا۔ تو کیا بتایا جا رہا ہے یہاں کہ آپ مومنوں کو ابھاریے جنگ کے لیے، ان کو آپ ترغیب دلائیے، ان کو انسپائر کیجئے، ان کو ترغیب دلائیے، یعنی کہ مسلمانوں کو موٹیویٹ کیجئے کہ وہ جنگ پر نکلیں، ورنہ ان کا دشمن ان کو ختم کر دے گا۔ ہلاکت سے بچانے کے لیے آپ ان کو ترغیب دلائیے، یہ ہوتا ہے ہر رد المومنون۔ اور اگر کوئی اٹھ جاتا ہے اس کام کے لیے تو اس کی خوش قسمتی ہے، اور اگر نہیں نکلتا کوئی تو اس کی بدبختی ہے۔ اور جو لوگوں کو اس راستے پر، اللہ کے راستے میں نکلنے سے روکتا ہے، ان کے خلاف سازشیں کر رہا ہے، اس کی بھی بدبختی ہے۔ آپ اس کی سازشوں سے پریشان نہ ہوں اور ان کی وجہ سے آپ ہمت نہ ہاریں، پیچھے نہ رکیں، بلکہ آپ کیا کریں؟ آپ نکل جائیں۔ فقاتل فی سبیل اللہ، یہ بتایا جا رہا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے اس حکم پر اپنی پوری کوشش اور محنت کرتے ہوئے عمل کیا، اور مومنوں کو بھی ترغیب دلائی، ان کو بھی ابھارا، ہر اچھے انداز سے ابھارا، اور اس کام کی فضیلتیں بیان کر کے، اجر بیان کر کے، یا اس راستے میں نہ نکلنے کے جو نقصانات ہیں وہ بیان کر کے۔ اور ہم دیکھتے ہیں جنگ بدر میں کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مومنوں کو ابھارا تھا، کس طرح ترغیب دلائی تھی کہ جو مشرکین مکہ کافر تھے ان کی صفیں بندی ہوئی تھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کی صفوں کو بھی درست کر رہے تھے، اور کیا فرما رہے تھے؟ قوموا الی جنت ارضها السماوات والارض، اٹھو اس جنت کی طرف، اٹھو اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے۔ یہ نہیں کہہ رہے کہ جنگ کے لیے نکل جاؤ، کہہ رہے ہیں اس جنت کی طرف اٹھو جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے۔ اس طرح ابھارا۔ آگے دیکھتے ہیں کیا فرمایا جا رہا ہے؟ اسَ اللہ ان یکف بأس الذین کفروا، اسَ اللہ، اسا کا دیکھیں لفظ جب عام طور پہ آتا ہے تو اس کے معنی ہوتے ہیں شاید یا امید کے، کہ امید ہے، ممکن ہے ایسا ہو، شاید کہ ایسا ہو۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ آتا ہے یہ ورڈ، جیسے کہ یہاں آیا ہے اسَ اللہ، اللہ تعالیٰ کے حوالے سے، تو اس کا مطلب ہو جاتا ہے یقیناً، یا قریب ہی، قریب ہے۔ تو کیا معنی ہو جائے گا اس کا؟ قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ کافروں کا زور توڑ دے،
असल्लाहु अन युकफ्फा बास लजीना कफरू, करीब है कि अल्लाह वो रोक दे जंग उनकी जिन्होंने कुफ्र किया, यानी कि करीब है कि अल्लाह ताला इन काफिरों का जोर तोड़ दे जब तुम अल्लाह के रास्ते में जद्दोजहद करने निकलो। और देखे हमने देखा भी है किस तरह जो है इन काफिरों का जोर अल्लाह ताला ने तोड़ दिया जंग बदर में। बड़े बड़े इनके सरदार जो हैं वो मारे गए, कत्ल किए गए। फिर फरमाया वल्लाहु अशद्दु बासन, और अल्लाह ताला ज्यादा सख्त है ताकत में। वल्लाहु अशद्दु बासन, और अल्लाह ताला ज्यादा सख्त है ताकत में। क्या मतलब है इसका? यानी कि अल्लाह ताला की ताकत का तो कोई मुकाबला है ही नहीं ना। अल्लाह ताला तो सबसे बढ़कर सबसे ज्यादा ताकत वाला है। इन काफिरों की क्या ताकत अल्लाह ताला के सामने। तो यहाँ मोमिनों के लिए हौसला है कि तुम अपनी कमजोरी ना देखो, ये ना देखो कि तुम निहत्ते हो या तुम्हारे पास असलहे की कमी है। तुम्हारी मदद तो कौन कर रहा है? अल्लाह ताला करेगा अगर तुम उसके रास्ते में निकलोगे, जो कि अशद्द बासन है, जिसकी ताकत दुनिया जहान से बढ़कर है। इसलिए तुम अपने दुश्मनों से नहीं डरो, बल्कि अल्लाह और रसूल की इताअत करो। और जब तुम इताअत गुजार होगे, अल्लाह की मदद तुम्हारे साथ खुद में खुद होगी, और फिर कोई ताकत तुमको नुकसान ना दे सकेगी। लेकिन मदद तभी आएगी जब तुम खुद पहले उठोगे मुकाबले के लिए, बैठे बैठे नहीं आ जाएगी। और फिर आगे फरमाया व अशद्दु तनकीला, और ज्यादा शदीद है सजा देने में। कौन? अल्लाह ताला। तनकीला, तनकीला नकाल, नकाल कहते हैं इबरतनाक सजा को। तो अल्लाह ताला सख्त सजा देने वाला है। बहुत ज्यादा सख्त, इतनी सख्त कि कोई उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकता। अस्तगफिरुल्लाह। तो और ये सजा इन काफिरों के लिए हमेशा के लिए होगी, उस सजा में हमेशा हमेशा पड़े रहेंगे। और अल्लाह ताला बहुत ही सख्त सजा देने वाला है, इतनी सख्त, इतनी इबरतनाक सजा कि कोई इसका तसव्वुर भी नहीं कर सकता। इस तरह जकड़ेगा कि किसी ने ना जकड़ा हो। अल्लाह ताला हम सबको अपने अजाब से बचाए, और ये मुनाफिकाना जो रवैया है इससे भी अल्लाह ताला हम सबको महफूज रखे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।